بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایڈ لاوا عمران سیریز، مصنف ابن صفی۔ لکو کے ساحل پر تباہ ہونے والی لانچ کے تینوں مسافروں کی تصاویر اگلے دن اخبار میں شائع ہوئی تھیں، لیکن کسی نے بھی ان کا کوئی خاص نوٹس نہ لیا۔ خبر کے مطابق لانچ کے ٹکڑے تو جھیل کی تہہ سے برآمد کر لیے گئے تھے، لیکن کوئی لاش نہ ملی۔ اس حادثے کے متعلق اسی قسم کی قیاس آرائیاں اخبارات میں بھی نظر آئی تھیں، جیسے پچھلے دن زبانی طور پر سڑکوں، گلیوں اور ریستورانوں میں ہوتی رہی تھی۔ لکو سے بہت دور ایک ویران مقام پر تنہا چوبی عمارت کے ایک کمرے میں ایڈلاوا ساکت و صامت نظر آیا تھا۔ اس کی پلکیں تک نہیں جھپک رہی تھیں، ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ آنکھیں کھول کر سو رہا ہو۔ سامنے دیوار پر کچھ ایسے آلات نصب تھے جن سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ کہیں سے کسی کی آواز سننے کے لیے آ بیٹھا ہو۔ دفتن ایک ڈائل کی سوئی تھر تھرانے لگی، بائیں جانب سے ایک بلب روشن ہوا اور ایڈلاوا نے چونک کر کلائی کی گھڑی پر نظر ڈالی اور دوبارہ انہی آلات کی طرف متوجہ ہو گیا۔ مائک سے آواز آئی، ریکارڈ کیا ہوا پیغام باس کے نام۔ یہ پیغام کسی نامعلوم مقام سے ہیڈ کوارٹر کو موصول ہوا تھا، اور اس کے بعد سیٹیاں سی بجنے لگی تھیں اور کسی عورت کی آواز آئی۔ پیغام اس کے لیے ہے جس سے تعلق رکھتا ہے۔ حادثے کے ذمہ دار بھی حادثے کے شکار ہو گئے، لیکن یہ بتانا مشکل ہے کہ وہ صرف 3 ہی تھے یا اور بھی ہیں۔ یہ معلوم کرنا تمہارا کام ہے۔ اپنے دیونما ملازم سے رابطہ قائم کر کے کہو کہ جس کی تصویر اس نے شناخت کی تھی اپنے دونوں ساتھیوں سمیت غرق ہو گیا۔ لکو کے آج کے اخبارات دیکھو۔ اسپیکر سے پھر سیٹیوں کی آوازیں آئی تھیں اور وہی پہلی مردانہ آواز سنائی دی۔ ریکارڈ کیا ہوا پیغام ختم ہوا، موصول ہوا۔ ایڈلاوا کی آواز کمرے میں گونجی۔ ماہی گیر سے کہو پوائنٹ نمبر 12 پر پہنچنے کی کوشش کریں، پوری احتیاط اور باخبری کے ساتھ۔ اوور، ایڈلاوا نے کہا۔ رابطہ قائم کر کے اطلاع دی جائے گی، اسپیکر سے آواز آئی، اور ایڈلاوا نے اٹھ کر سارے سوئچ آن کر دیے علاوہ ایک کے، اور اس کمرے سے اٹھ کر دوسرے کمرے میں آیا۔ آرام کرسی پر نیم دراز ہو کر ایک باتصویر رسالہ اٹھایا اور اس کی ورق گردانی کرنے لگا۔ اس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا، نہ آنکھوں میں بے چینی تھی اور نہ ہی تشویش کے آثار۔ قریباً 10 منٹ بعد سامنے والی میز کے خانے میں بزر کی ہلکی سی آواز گونجی تھی اور ایڈلاوا اٹھ کر پھر اسی کمرے میں آیا جہاں کچھ دیر پہلے لاسلکی پیغامات سنتا رہا تھا۔ آلات والی دیوار پر لگے ہوئے سارے سوئچ آن کر دیے۔ اسپیکر سے باس کے نام کی کال ہو رہی تھی۔ باس، ایڈلاوا بولا۔ رابطہ قائم کیا گیا تھا، اسپیکر سے آواز آئی۔ وہ خود نہیں پہنچ سکتا، گھرا ہوا ہے۔ اسے مطلع کر دو کہ میرا منتظر رہے، کسی وقت بھی پہنچ سکتا ہوں، باس نے کہا۔ یس باس، آواز آئی۔ اوور، ایڈلاوا بولا۔ اس بار اس نے دیوار کے سارے سوئچ آف کر دیے اور اسی عمارت کے ایک کمرے میں داخل ہو کر سوئچ بورڈ پر لگے ہوئے ایک پش سوئچ پر انگلی رکھ دی۔ کچھ دیر بعد ایک آدمی کمرے میں داخل ہو کر دروازے کے قریب ہی رک گیا۔ ایڈلاوا نے اسے قریب آنے کا اشارہ کیا تھا اور خود مڑ کر ریک سے ایک مجلد کتاب نکالی تھی۔ وہ قریب آ گیا اور اس کی آنکھوں سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ گونگا اور بہرا ہے۔ ایڈلاوا کتاب کے ورق الٹتا رہا۔ ایک صفحے پر مختلف ریجنوں کی انتظامیہ کے نشانات بنے ہوئے تھے۔ اس نے وال ڈی اوسٹا ریجن کی انتظامیہ کے نشان پر انگلی رکھ کر نوارد کی طرف دیکھا، جس نے اپنے سر کو تفہیمی جنبش دی۔ پھر وہ کتاب اس کے ہاتھ سے لے کر کمرے سے چلا گیا۔ ایڈلاوا نے وہیں ٹھہر کر ملبوسات کی الماری کھولی اور اس میں سے وال ڈی اوسٹا ریجن کی پولیس آفیسروں والی وردی نکالی۔ ذرا ہی سی دیر میں حلیہ تبدیل ہو گیا۔ ناک کے نیچے گھنی اور ڈھکی ہوئی مونچھوں کا بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ اسی دوران میں کسی ہیلی کاپٹر کی گڑگڑاہٹ سنائی دی۔ عمارت سے نکل کر وہ ٹہلتا ہوا ہیلی کاپٹر کی طرف آیا۔ یہاں ایک سنگل سیٹر ہیلی کاپٹر موجود تھا جس پر وال ڈی اوسٹا ریجن کا انتظامیہ کا نشان لگا ہوا تھا۔ سیٹ پر بیٹھ کر اس نے حفاظتی پٹی کسی اور پھر ہیلی کاپٹر کا انجن اسٹارٹ ہوا۔ فضا میں بلند ہوتے ہی اس کا رخ جنوب کی طرف تھا۔ ایک جگہ اس نے اس طرح رخ تبدیل کیا کہ وال ڈی اوسٹا ریجن ہی کے کسی پروونس کی طرف سے آتا ہوا معلوم ہو۔ ایڈلاوا کچھ اس طرح مطمئن نظر آ رہا تھا جیسے سچ مچ وہ کوئی ریجنل پولیس آفیسر ہو۔ ٹریمیزو پہنچنے سے پہلے ہی اسے ٹریمیزو پولیس سے لاسلکی رابطہ قائم کر کے جس بحروپ میں بھی تھا اس کی شناخت بتائی اور کہا ہیلی پیڈ پر گاڑی بھیج دی جائے۔ دوسری طرف سے جواب مل جانے پر اس نے سلسلہ منقطع کر دیا اور ٹریمیزو کے ہیلی پیڈ کی طرف رخ موڑتے ہوئے اس نے چاروں طرف دیکھا۔
شاید اسے علم تھا کہ الفروزے کو کہاں رکھا گیا ہے۔ ہیلی پیڈ پر ایک مقامی آفیسر اس کے استقبال کے لیے موجود تھا۔ وہ اسے بڑے احترام کے ساتھ گاڑی تک لایا۔ کیا اسٹیمر کا عملہ زیر حراست ہے؟ اس سے مقامی آفیسر سے پوچھا۔ نہیں جناب، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن انہیں پوچھ گچھ کے لیے کچھ دنوں روکا ہی جانا چاہیے، باس نے کہا۔ درست ہے جناب، ایسا ہی ہوا ہے۔ وہ فرم میری ریجن کی تھی جس نے یہاں ماہی گیری کا ٹھیکہ لیا تھا، ایڈلاوا نے کہا۔ مجھے علم ہے جناب، آفیسر بولا، لہٰذا میں اپنے طور پر کپتان اور عملے کے باقی ماندہ لوگوں سے پوچھ گچھ کرنے آیا ہوں، ایڈلاوا بولا۔ قاعدے کی بات ہے جناب، مقامی آفیسر بولا۔ مجھے وہیں پہنچا دو جہاں انہیں رکھا گیا ہے، ظاہر ہے کہ کسی ایک ہی جگہ پر ہوں گے، ایڈلاوا نے کہا۔ درست ہے جناب۔ گاڑی اسی عمارت کے سامنے جا کر رکی جہاں الفروزے مقیم تھا۔ کیا میری موجودگی ضروری ہوگی جناب؟ مقامی آفیسر نے پوچھا۔ نہیں، سرد مہری سے جواب دیا گیا۔ اس کے بعد کے لیے کیا حکم ہے؟ آفیسر نے کہا۔ دراصل میں نہیں کہہ سکتا کہ مجھے یہاں کتنی دیر لگے گی، لہٰذا یہاں ایک ایسی گاڑی موجود ہونی چاہیے جو مجھے ہیلی پیڈ تک پہنچا دے، ایڈلاوا نے کہا۔ ایسا ہی ہوگا جناب، آفیسر نے کہا تھا اور نیچے اتر کر ایڈلاوا کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا تھا۔ وہ گاڑی سے اترا اور کسی طرف دیکھے بغیر عمارت کے صدر دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ دروازہ کھلا ہی ہوا تھا، اس لیے اسے دستک دینے کی زحمت بھی گوارا نہیں کرنی پڑی، سیدھا اندر چلا آیا۔ راہداری میں عملے کے ایک آدمی سے مٹ بھیڑ ہوئی اور اس نے اس کپتان کے بارے میں پوچھا تھا۔ اسے الفروزے کے کمرے میں پہنچا دیا۔ الفروزے آرام کرسی پر نیم دراز سے اسے ادکھلی آنکھوں سے دیکھتا رہا، نہ اٹھ کر اس کی پذیرائی کی اور نہ ہی زبان سے کچھ کہا۔ میں اوسٹا سے آیا ہوں، ایڈلاوا نے گنجیلی آواز میں کہا، اور اس وقت اس کی آواز حیرت انگیز طور پر بدلی ہوئی تھی۔ آئے ہوگے، پھر میں کیا کروں؟ الفروزے سیدھا بیٹھتا ہوا دھاڑا۔ ہم پر ظلم ہوا ہے اور ہم ہی سزا بھگت رہے ہیں، کب تک اور کس کس کو بیان دیتے رہیں گے؟ میں اوسٹا سے آیا ہوں، کیا تم نے سنا نہیں؟ ایڈلاوا نے کہا اور خود ہی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ مجھ سے اب کیا پوچھنا ہے؟ اوسٹا میں اپنی فرم کے سربراہ کو رپورٹ دے چکا ہوں، الفروزے نے کہا۔ میں صرف یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ 7 آدمی جہاز کے ساتھ ڈوبے یا ٹریسنی پارک کے ہنگامے میں مارے گئے، ایڈلاوا نے پوچھا۔ وہ جہاز پر تھے، جہاز خالی نہیں چھوڑا جا سکتا تھا، الفروزے نے کہا۔ حالانکہ میری اطلاع کے مطابق جہاز پر ریڈیو آفیسر کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا جب اس میں دھماکے ہوئے، ایڈلاوا نے کہا۔ آپ نے افواہ سنی ہوگی، پولیس الفروزے نے کہا۔ یہ حقیقت ہے، ایڈلاوا پیر پٹخ کر بولا۔ ثابت کرو اور مجھے پھانسی دے دو، جسے دیکھو ایک نئی کہانی لیے چلا آ رہا ہے، الفروزے نے لاپرواہی سے کہا۔ میں تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا اور اعتراف کرا لوں گا کہ جہاز میں غیر قانونی طور پر حاصل کیے ہوئے اسلحے کا ذخیرہ تھا جسے اسمگل کر کے سرحد پار لے کر جایا جاتا تھا، ایڈلاوا نے کہا۔ یہ تو بالکل ہی نئی بات ہے سینیور آفیسر، الفروزے نے زہریلے سے کہکہے کے ساتھ کہا۔ نیوی کے غوطہ خور ثبوت فراہم کر رہے ہیں، ایڈلاوا بولا۔ کیے جائیں، اگر ذخیرہ رہا بھی ہوگا تو ہماری لا علمی میں ہمارے کسی کاروباری حریف نے اسے پہنچا کر خود ہی بلاسٹ کر دیا ہوگا۔ میرے عملے کے لوگ میری عدم موجودگی میں بے تحاشا پی جاتے ہیں۔ میں نے کہہ دیا کہ حادثے سے 7 یا 8 گھنٹے پیشتر جہاز چھوڑ چکا تھا، الفروزے نے کہا۔ آخر تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ ایڈلاوا نے غصیلے لہجے میں کہا۔ یہی کہ اگر نیوی نے ایسا کوئی ثبوت فراہم بھی کرایا تو ہم پر اس سے زیادہ اور کوئی الزام نہیں لگایا جا سکے گا کہ ہم نے اپنی ذمہ داریوں سے کسی قدر غفلت برتی تھی۔ مدہوش آدمیوں کی لا علمی میں ہمارے دشمنوں نے جہاز پر اسلحے کا ذخیرہ پہنچایا اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم اس اسلحے کی اسمگلنگ کرتے ہیں اسے بلاسٹ کر دیا۔ اگر آپ اوسٹا پولیس سے تعلق رکھتے ہیں اور باخبر آدمی ہیں تو آپ کو علم ہوگا کہ ہماری فرم کتنے دشمنوں میں گھری ہوئی ہے، الفروزے نے کہا۔ ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ بہرحال تمہیں میرے ساتھ اوسٹا چلنا ہوگا اور اصلیت تم سے معلوم کر لی جائے گی، طنزیہ لہجے میں کہا گیا۔ اچھا، 3rd ڈگری آزمائی جائے گی مجھ پر، جھوٹ بلوانے کے لیے، جان چھڑانے کے لیے اطلاف کر لوں گا کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو وہی حقیقت بھی ہے، الفروزے نے سر ہلا کر کہا۔ سبھی کچھ ہو سکتا ہے، ایڈلاوا نے لاپرواہی سے شانوں کو جنبش دی۔ اچھا تو مسٹر آفیسر، الفروزے نے جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا، لیکن دوسرے ہی لمحے میں ایڈلاوا نے ہولسٹر سے ریوالور نکال لیا۔ ارے واہ سینیور آفیسر، الفروزے نے کہا لگایا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میں تو اس قلم تراش چاقو سے اپنے ناخن صاف کرتا ہوں۔ اس نے چاقو کھول لیا، پھر بڑی تیزی سے اس نے اپنے بائیں کان کی لو کاٹی
اور ایڈلاوا کی طرف اچھال دی۔ کان سے خون کی دھار الفروزے کے شانے پر گرتی رہی۔ یہ کیا؟ ایڈلاوا اٹھتا وہ بولا۔ پھر قبل اس کے کہ الفروزے دوسرے کان کی بھی لو کاٹ ڈالتا، اس نے اس کا داہنا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں تمہیں دکھا رہا ہوں کہ میں اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی بوٹیاں اڑا سکتا ہوں۔ تم مجھے اذیت دے کر مجھ سے جھوٹا بیان نہیں لے سکو گے۔ اس کا انداز اب بھی مضحکہ اڑانے کا سا تھا۔ دفتن ایڈلاوا اسے چاقو چھینتا ہوا اپنی اصل سپاٹ زبان میں بولا، الفروزے، مجھے تجھ پر بیجا فخر نہیں ہے۔ الفروزے کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھی اور وہ صرف ہکلا کر رہ گیا۔ باس، خاموش رہو، اپنے کسی ماتحت کو طلب کر کے فرسٹ ایڈ باکس منگواؤ۔ کیا ڈاکٹر بھی مر گیا؟ نہیں موجود ہے، الفروزے نے کہا۔ فوراً طلب کرو، ایڈلاوا نے کہا۔ بہت اچھا باس، الفروزے نے کہا۔ پھر آدھے گھنٹے تک اس کی مرہم پٹی ہوتی رہی۔ کان کی لو کو جوڑ کر ڈاکٹر نے ٹانکے لگائے تھے۔ اس دوران میں ایڈلاوا وہیں ٹھہرا رہا۔ الفروزے کا ماتحت عملہ ایڈلاوا کو پولیس آفیسر ہی سمجھتا رہا۔ ڈاکٹر نے اس واقعے کی وجہ پوچھے بغیر خاموشی سے الفروزے کے احکامات کی تعمیل کی۔ اس سے فرصت پا کر پھر اسی کمرے میں آ بیٹھے جہاں الفروزے نے اپنی جیداری کا ثبوت پیش کیا تھا، لیکن اب یہ جان لینے کے بعد کہ وہ اتنی دیر تک ایڈلاوا سے ہم کلام رہا تھا، بہت زیادہ نروس دکھائی دے رہا تھا۔ کیا تم نے لکو سے شائع ہونے والا کوئی اخبار دیکھا ہے؟ ایڈلاوا نے پوچھا۔ نہیں باس، الفروزے نے کہا۔ یہ دیکھو، ایڈلاوا نے جیب سے موڑا توڑا اخبار نکال کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ اس میں لکو کے ایک حادثے میں کام آنے والی تصویریں دیکھو۔ یہ ادھر تصویر دیکھ کر الفروزے نے اس کی طرف دیکھا۔ کیا یہ وہی لوگ ہیں جو تم سے جشن ریشم میں الجھے تھے؟ ہرگز نہیں باس، پتہ نہیں کون ہے، لیکن ایک بہت ہی تشویشناک خبر ہے میرے پاس۔ یہاں میری نگرانی ہو رہی ہے، وہ شبے میں مبتلا ہیں، بظاہر مجھ پر کوئی پابندی نہیں، مقامی پولیس مہربانی سے پیش آتی ہے، لیکن نگرانی ہو رہی ہے۔ میں آپ تک نہیں پہنچ سکتا تھا اور ٹرانسمیٹر پر بھی اس کی اطلاع نہیں دے سکتا تھا، کیونکہ ہوا کی باتیں کسی کے بس کی نہیں ہوتی، کہیں بھی سنی جا سکتی ہیں، الفروزے نے کہا۔ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ ایڈلاوا کی سرد مہری پھر پلٹ آئی تھی۔ پرسوں ایک عورت ہوم ڈپارٹمنٹ سے آئی تھی، اس نے مجھے خود ہی اس آدمی کی تصویر دکھائی جو مجھ سے ٹریسنی پارک میں الجھا ہوا تھا، الفروزے نے کہا۔ اوہ، ایڈلاوا پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ بس باس، اس نے کہا کہ وہ صرف اسی آدمی کی شناخت کے لیے مجھ سے ملی ہے، ورنہ وہ تو یہ بھی جانتی ہے کہ اسٹیمر حقیقتاً بین الاقوامی خیر اندیشوں کی ملکیت ہے اور اسلحہ یا دوسرے ملکوں سے چرا کر لائے جانے والے پلوٹونیم کی اسمگلنگ کے لیے استعمال ہوتا تھا، الفروزے نے کہا۔ نہیں، ایڈلاوا کرسی سے اٹھ گیا۔ اس کے ساتھ ہی الفروزے بھی اٹھا تھا۔ ایڈلاوا نے شاید اپنی اس اضطراری حرکت پر پردہ ڈالنے کے لیے ٹہلنا شروع کر دیا۔ پھر وہ رک کر بولا، ہوم ڈپارٹمنٹ، اس عورت کا حلیہ بتاؤ۔ وہ کوئی فرانسیسی عورت تھی، نام لوئسا بتایا تھا، ٹاپ سیکرٹ معاملات کے شعبے سے تعلق رکھتی تھی، الفروزے بولا۔ پھر سے اس کے خد و خال، قد اور وزن سے متعلق بتانا شروع کر دیا، لیکن ایڈلاوا ہاتھ اٹھا کر کچھ سوچتا رہا اور بولا، تمہیں اچھی طرح یاد ہے نا کہ اسے ہوم ڈپارٹمنٹ سے اپنا تعلق بتایا تھا؟ ایڈلاوا نے پوچھا۔ خوب اچھی طرح یاد ہے، الفروزے بولا، لیکن ہوم ڈپارٹمنٹ میں اس قسم کا کوئی شعبہ نہیں ہے، مرکزی انٹیلیجنس یا ملٹری انٹیلیجنس کے علاوہ اور کہیں بھی نہیں ہے، یا پھر امور خارجہ کے متعلق ہو سکتا ہے یہ شعبہ۔ دوسری بات یہ کہ ہوم ڈپارٹمنٹ میں شاید ہی کوئی غیر ملکی عورت کام کرتی ہو۔ خیر، میں دیکھوں گا۔ وہ پھر کرسی پر آ کر بیٹھ گیا اور حسب معمول سپاٹ آواز میں بولا، تو وہی آدمی تھا جس کی تصویر اس نے تمہیں دکھائی تھی؟ ہاں باس، وہی تھا، الفروزے نے کہا۔ اور وہ اس اخبار میں نظر آنے والے دونوں مردوں میں سے نہیں تھا؟ ایڈلاوا نے پوچھا۔ ہرگز نہیں باس، قطعی نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، الفروزے بولا۔ اگر تم اس عورت کی ریکارڈ کی ہوئی آواز سنو تو کیا پہچان سکو گے؟ ایڈلاوا نے پوچھا۔ یقیناً باس، اس کی آواز بھی خاص قسم کی تھی، الفروزے بولا۔ اچھی بات ہے، جنیوا سے رابطہ قائم کر کے اس پیغام کو سننا جو کسی عورت نے میرے لیے کسی نامعلوم مقام سے ریکارڈ کرایا تھا، ایڈلاوا نے کہا۔ بہت اچھا باس، الفروزے بولا۔ اگر اسی عورت کی آواز ہو تو ٹرانسمیٹر پر صرف مجھے ہاں یا نہیں میں جواب دینا، ایڈلاوا نے کہا۔ بہت بہتر باس، الفروزے بولا۔ اور اب اس پوری خبر کو پڑھ ڈالو، ایڈلاوا بولا۔ الفروزے نے لکو میں تباہ ہونے والی لانچ سے متعلق خبر جلدی جلدی پڑھ ڈالی اور ایڈلاوا کی طرف دیکھنے لگا۔ ایڈلاوا بولا، اگر یہ لوگ میک اپ میں بھی ہوں تو کم از کم اس خبر سے یہ نہیں ظاہر ہوتا کہ حادثے کے وقت بھی یہ لانچ میں ہی موجود تھے۔
ابھی تک لاشیں بھی نہیں مل سکی، ایڈلاوا نے کہا۔ یقین کے ساتھ کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا باس، الفروزی نے کہا۔ خیر میں دیکھوں گا، اب میں جا رہا ہوں۔ پوائنٹ 12 ہی میں فی الحال قیام رہے گا، کسی بات کی پرواہ نہ کرو، تم سب کا تحفظ میری ذمہ داری ہے، اپنے کان کا خیال رکھنا، ایڈلاوا اٹھتا ہوا بولا۔ آپ کے حکم کی تعمیل مرتے دم تک ہوگی باس، الفروزی نے کہا۔ بس اب آرام کرو، ایڈلاوا بولا، اٹھا اور نکلتا چلا گیا۔ رحم دل پلونیوں نے انہیں اپنا مہمان بنا لیا تھا۔ انہوں نے اس سے کہا تھا کہ وہ خود سیدھے سادے لوگ ہیں اور زیادہ مالدار بھی نہیں، سیاحت کا شوق رکھتے ہیں۔ لکو اتنا پسند آیا ہے کہ کچھ دن یہاں قیام کرنا چاہتے ہیں۔ اگر کسی ہوٹل میں ٹھہرے تو اخراجات بڑھ جائیں گے، کسی خاندان کے ساتھ رہنے میں بہرحال خرچ کم ہی ہوگا۔ یہ کوئی ایسی معیوب بات بھی نہ تھی، مقامی آبادی کے بہتیرے خاندان پینگ گیسٹ رکھتے ہی رہتے تھے۔ پلونیوں نے بھی کبھی کبھار ایسا ہی کیا تھا، لیکن آدمیوں کو پرکھے بغیر وہ انہیں مہمان بنانے کا قائل نہیں تھا۔ یہ مہمان اسے بے حد شریف معلوم ہوئے تھے، لیکن صرف یہی دھڑکا لگا رہا تھا کہ کہیں اس کے بیٹے والی بات باہر نہ پھیل جائے۔ اس نے اپنی بیوی اور بیٹی کو تو پہلے ہی رازدار بنا لیا تھا، اور اس لیے انہوں نے ایسے حالات میں پینگ گیسٹ رکھنے کی مخالفت بھی کی تھی۔ لیکن پلونیوں کو عمران کی باتیں پادریوں کی سی لگی تھی، اس لیے اس کا دل اس کی طرف کھینچنے لگا تھا۔ وہ ایک مذہبی آدمی تھا اور جوان العمری میں بھی مذہب سے لگاؤ رکھنے والوں سے بڑا خلوص رکھتا تھا۔ عمران نے اسے کہا تھا، نہ ہم گوشت کھاتے ہیں اور نہ ہی شراب پیتے ہیں، ترکاریوں اور کسی حد تک انڈوں یا مچھلیوں پر گزارا کرتے ہیں۔ البتہ میریانا اٹلی ہی کی باشندہ ہے اور سب کچھ کھاتی پیتی ہے، عمران نے کہا تھا۔ تم شراب بھی نہیں پیتے؟ پلونیوں نے پوچھا تھا۔ آپ شراب کی بات کرتے ہیں محترم بزرگ؟ آپ تو ہمیں بیئر بھی پیتے ہوئے نہ دیکھیں گے کہ اس میں بھی ہلکا سا نشہ ہوتا ہے۔ محض اس لیے اس نے اپنے حواریوں کو گوشت اور شراب سے روکا تھا، عمران نے اس سے کہا تھا۔ اس پر میریانا ٹھنڈی سانس لے کر بولی، آسمانی باپ مجھے معاف کرے، میں شراب بھی پیتی ہوں اور گوشت کے علاوہ کچھ بھی نہیں کھاتی۔ پھر کیا ہوا؟ صورت سے تم بھی بہت اچھی عورت معلوم ہوتی ہو، پلونیوں نے اخلاقاً کہا تھا، اور پھر انہیں 2 کمروں تک ہی محدود رہنے کی ہدایت کی تھی۔ صاف کہہ دیا تھا کہ اگر وہ گھر کے دوسرے حصوں میں بھی اٹھنا بیٹھنا چاہیں گے تو اسے بعض حالات کی بنا پر تکلیف ہوگی۔ ہرگز نہیں جناب، ہمیں ضرورت ہی کیا ہے کہ ہم پورے گھر میں دوڑے لگاتے پھریں؟ آپ ہمیں بے حد مہذب اور شائستہ پائیں گے، عمران نے کہا تھا۔ معاف کرنا، غیر یورپی باشندے معلوم نہیں ہوتے، تم لوگ کہاں سے آئے ہو؟ پلونیوں نے کہا، ہم مراکشی ہیں اور یہ سسلی میں رہتی ہے، عمران نے کہا تھا۔ لیکن اگر ہم خود کو تمہارے معیار کے مطابق نہ رکھ سکیں تو ہمارا سامان اٹھوا کر باہر پھینکوا دینا، عمران بولا تھا۔ یہ پچھلے دن کی باتیں تھیں، لیکن آج تو پلونیوں کا یہ عالم تھا کہ بار بار عمران کے پاس آ بیٹھتا اور اپنی مرغیوں سے متعلق گفتگو کرنے لگتا۔ بات دراصل یہ تھی کہ پچھلی رات کھانے کی میز پر عمران نے مرغیوں کے متعلق اپنی معلومات کا اظہار کرتے ہوئے اس کی مرغیوں کی تعریف کرتے ہوئے زمین و آسمان کے کلابے ملا کر رکھ دیے تھے، اور اس وقت وہ اسے بتا رہا تھا کہ مرغ اور بطخ کے کراس سے کس نوعیت کی نسل پیدا کی جا سکتی ہے۔ یہ تو ناممکن ہے، قطعی ناممکن، پلونیوں نے زور زور سے سر ہلا کر کہا۔ میں تجربہ کر چکا ہوں معزز بزرگ، عمران نے کہا۔ کیسے یقین کر لوں لڑکے؟ نہ مرغ کو بطخ سے کوئی دلچسپی ہو سکتی ہے اور نہ بطخ کو مرغ سے، پلونیوں نے کہا۔ سب سے الگ تھلگ دونوں کو ایک جگہ 6 مہینے تک بند رکھیے، جھک مار کر ایک دوسرے سے مانوس ہو جائیں گے، عمران نے کہا۔ کیا تم نے یہی کیا تھا؟ پلونیوں نے پوچھا۔ بالکل، ایک بڑے پنجرے میں بند کر دیا تھا، دونوں کو 2-3 مہینے تک آپس میں خوب مار کٹائی ہوتی رہی۔ پھر آہستہ آہستہ مرغا بانگ دینے لگا اور بطخ اس طرح اس کی شکل تکنے لگی جیسے وہ کوئی رومانی نظم سنا رہا ہو۔ پھر 6 ماہ بعد ایک دن بطخ نے انڈا دیا، اس کے بعد بھی کئی انڈے دیے، اور پھر ان انڈوں سے جو شے برآمد ہوئی وہ آگے سے شہزادی اور پیچھے سے کنول کا پھول معلوم ہوتی تھی، عمران نے کہا تھا۔ یقین نہیں آتا، پلونیوں بولا۔ مراکش پہنچ کر میں آپ کو ان مرغیوں کی تصویریں ضرور بھجواؤں گا، عمران نے کہا۔ سنو لڑکے، اگر یہاں یہ تجربہ کامیاب ہو جائے تو جانتے ہو کیا ہوگا؟ پلونیوں بولا۔ عمران نے احمقانہ انداز میں سر کو منفی جنبش دی۔ میں پولٹری فارمز کا بادشاہ کہلاؤں گا، پلونیوں بولا۔ ادھر عمران اسے باتوں میں الجھائے ہوئے تھا اور دوسری طرف جیمسن اس طاق میں تھا کہ کسی طرح اس کے بیٹے وٹالینی تک پہنچ جائے۔ میریانا اسکیم کے مطابق ماں بیٹی کو باتوں میں لگائے گھر سے باہر نکال کر لے گئی تھی اور وہ تینوں پولٹری فارم کے قریب کسی بحث میں الجھی ہوئی تھی۔ جیمسن مکان کی تلاشی لیتا پھر رہا تھا۔
جب وہ واپس آیا تو عمران نے محسوس کر لیا کہ اسے کامیابی ہو گئی ہے۔ تم کہاں تھے بھائی؟ پولونیو نے جیمسن کو دیکھ کر کہا۔ یہاں بے حد دلچسپ گفتگو ہو رہی تھی۔ میں ذرا چہل قدمی کے لیے نکل گیا تھا، موسم اچھا ہو رہا تھا، جیمسن بولا۔ ہاں ہاں، خوب گھومو پھرو، کھاؤ پیو، تاکہ کسی قدر تندرست ہو کر گھر پہنچو، پولونیو نے کہا۔ ہاں ہاں بزرگ پولونیو، ٹھیک کہہ رہے ہیں جیمبو جھینگے، عمران سر ہلا کر بولا۔ جیمبو جھینگے؟ پولونیو مسکرایا تھا، انہوں نے ابھی تک اسے دانت نکال کر ہنستے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ اچھا، اب میں اٹھوں اور کچھ کام ہی کر ڈالوں؟ جب سے تم لوگ آئے ہو صرف باتیں ہی کرتا رہتا ہوں، پولونیو نے کہا۔ اس کے چلے جانے پر دونوں نے اردو میں گفتگو کا آغاز کیا۔ جیمسن نے اسے اطلاع دی کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا ہے۔ وہ 2 دن تہ خانے میں گزارتا ہے، رات کو اوپر آ کر اپنی مخصوص خوابگاہ میں سوتا ہے۔ تمہیں دیکھ کر بھڑکا تو نہیں ہوگا؟ بہت زیادہ، حملہ کرنے کے لیے ڈنڈا اٹھا لیا تھا، لیکن جب میری آواز سنی تو جہاں تھا وہیں رہ گیا، جیمسن نے کہا۔ تم نے پوائنٹ نمبر 12 کے لیے بھی مزید کچھ پوچھا تھا؟ عمران نے کہا۔ پوچھا تھا، اسے کہا کہ الفروزے کے علاوہ جہاز پر شاید ہی کوئی جانتا ہو، جیمسن نے کہا۔ تم نے اسے میریانا کے بارے میں تو نہیں بتایا کہ وہ کون ہے؟ عمران نے پوچھا۔ آپ سے پوچھے بغیر میں اس سے متعلق گفتگو بھی نہیں کر سکتا تھا، بس ہے ایک لڑکی ہمارے بھی ساتھ، جیمسن نے کہا۔ بہت اچھا کیا، ابھی ہمیں اس پر پوری طرح اعتماد نہیں کر لینا چاہیے، عمران نے کہا۔ وہ تو کرنا ہی پڑے گا جناب، آخر ہم اس کے ہی گھر پہ تو مقیم ہیں۔ پھر آپ ہی نے تو کہا تھا کہ ہم اس پر اعتماد کر سکتے ہیں، جیمسن نے کہا۔ کر بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی، عمران بولا۔ خیر ماریے گولی، کیوں نہ آپ میریانا سے پوائنٹ نمبر 12 کے متعلق گفتگو کریں، اس پر تو آپ کو پورا پورا اعتماد ہے، جیمسن نے کہا۔ اگر اسے علم ہوتا تو سیدھی وہیں جاتی، الفروزے کو اصل واقعہ بتا کر خود کو ہلاکت میں نہ ڈالتی۔ ایڈلاوا نے میریانا پر صرف اسٹیمر کی حد تک اعتماد کیا تھا، ہو سکتا ہے۔ وہ مزید کچھ کہتے کہتے رک گیا، کیونکہ میریانا بھی واپس آ گئی تھی۔ کیا اس سے ملاقات ہو سکی؟ اس نے آتے ہی پوچھا۔ ہاں، عمران اسے غور سے دیکھتا ہوا بولا۔ ریڈیو آپریٹر ہونے کی بنا پر وہ کچھ ایسے مقامات کے نام جانتا ہے جن پر ایڈلاوا سے لاسلکی رابطہ قائم کیا جاتا ہے۔ اس کا بیان ہے کہ جب تم جہاز پر پہنچی تھی اس وقت ایڈلاوا پوائنٹ نمبر 12 میں تھا، عمران نے کہا۔ اگر ایسی بات ہے تو میں بھی نہ بتا سکوں گی کہ پوائنٹ نمبر 12 کہاں ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ اسٹیمر کے کم از کم 2 افراد کو اس کا محل وقوع ضرور معلوم ہوگا، ایک الفروزے اور دوسرا ہیلی کاپٹر کا پائلٹ، میریانا نے کہا۔ پائلٹ کا نام کیا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ نام نہیں جانتی، پہلے ہی بتا چکی ہوں، میریانا بولی۔ لیکن ویٹالینی پولونیو کا نام جانتی تھی، صرف پولونیو ہی کے حوالے پر چونک پڑی تھی، جیمسن بول پڑا۔ اچھا، تو اب تم لوگ میرے متعلق بھی شبہات پہ مبتلا ہونے لگے ہو، وہ آنکھیں نکال کر بولی۔ تم فضول بکواس مت کرو، عمران نے جیمسن سے سخت لہجے میں کہا۔ میریانا بولی۔ ویٹالینی ریڈیو آفیسر تھا، ہیڈ کوارٹر سے وہی لاسلکی رابطہ قائم رکھتا تھا، اس لیے اس کا نام جاننا میرے لیے ناممکن نہیں ہے۔ ایڈلاوا ہی کی زبانی پولونیو کا نام بارہا سنا ہوگا، میریانا نے کہا۔ تم ٹھیک کہتی ہو، مجھے یقین ہے۔ پتہ نہیں پائلٹ بھی مرنے والوں کی فہرست میں شامل ہے یا خوش قسمتی سے بچ گیا ہے۔ الفروزے سے کچھ اگلوا لینا بے حد مشکل ہوگا۔ پھر وہ تینوں خاموش ہو کر اپنی اپنی جگہ پہ کچھ سوچنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد جیمسن بولا۔ ویٹالینی کہہ رہا تھا کہ کب تک اس طرح چھپا رہوں گا؟ مجھ سے درخواست کی تھی کہ اگر ہم لوگ میک اپ کر کے ایسے ہی ماہر ہیں تو اس پر بھی کرم کریں، اس کی شکل بھی تبدیل کر دیں اور وہ اٹلی ہی سے بھاگ نکلے، اسی طرح اس کی جان بچ سکے گی، ورنہ وہ بھی سچ مچ جہاز کے ساتھ غرق ہو جانے والوں کی فہرست میں شامل کر دیا جائے گا، جیمسن نے کہا۔ پھر تم نے کیا کہا؟ عمران نے پوچھا۔ یہی کہا کہ میک اپ کچا کام ہے، یا تو آدمی خود میک اپ کرنا جانتا ہو کہ جب بگڑے تو سنبھال لیا جائے، یا پھر ایسا کوئی آدمی ساتھ ہو جو اس پر نظر رکھے۔ بہرحال میں نے اسے مشورہ دیا ہے کہ قدرتی طور پر ہپی بننے کی کوشش کرے، 6 ماہ میں داڑھی بھی جھاڑ جھنکاڑ ہو جائے گی اور سر پر سندر بن اگ آئے گا، اور وہ چرس کے دم لگاتا ہوا نہایت آسانی سے سرحد پار کر سکے گا، جیمسن نے کہا۔ میں تمہیں متنبہ تو کر ہی چکا ہوں، آج ہی منقولہ وغیرہ منقولہ جائیدادیں بھی تمہارے نام منتقل کر دیں، عمران اس کے شانے پر ہاتھ مار کر بولا۔ میں یہی چاہتا تھا کہ جب تک میں کامیاب نہ ہو جاؤں وہ آسمان نہ دیکھنے پائے، عمران نے کہا۔ تم دونوں پھر بربر ہو گئے، میریانا جھنجھلا کر بولی۔ کیا بکواس کرتے رہتے ہو، مجھے بتاؤ۔ میں اسے کہہ رہا تھا کہ تم اور میریانا یہیں آرام کرو،
اور میں ذرا ٹریمیزو تک ہوا ہوں، عمران نے کہا۔ میں ہر حال میں ساتھ چلوں گی، مریانہ نے کہا۔ بے وقوفی کی باتیں نہ کرو، سب مارے جائیں گے اس طرح، عمران نے کہا۔ میرا اطمینان نہیں ہوگا، مریانہ بولی۔ اچھا بھائی، چلنا تم بھی، عمران نے کہا۔ ویسے وہ سوچ رہا تھا کہ اب تنہا ہی کام کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اسی رات کو وہ انہیں سوتا ہوا چھوڑ کر نکل کھڑا ہوا۔ رات ایک بورڈنگ ہاؤس میں بسر کی اور دوسری صبح ایک مسافر بردار بڑی سی لانچ میں بیٹھ کر ٹریمیزو کی طرف روانہ ہو گیا۔ میک اپ میں پھر تبدیلی کی تھی، یعنی جیمسن یا مریانہ بھی دیکھے تو پہچان نہ سکتے۔ ٹریمیزو میں یہ معلوم کر لینا مشکل کام نہیں تھا کہ الفروزے اپنے ماتحتوں سمیت کہاں پر مقیم ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔